بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کے ساتھ رانا سہیل حاضر خدمت ہے. آج کا موضوع ہوگا جناب یہ ٹارزن کی واپسی، یعنی کہ ثاقب نثار کی واپسی. لوگ کہتے تھے نہیں آئیں گے تو وہ آ گئے. دوسرا، سپریم کورٹ کا فیصلہ. کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نے کس چیز پر مہر لگائی ہے؟ دراصل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 5 رکنی آیا ہے نیب کے اوپر یا عمران خان صاحب کی پٹیشن کے اوپر، تو وہ جو مسترد ہوئی ہے یا جو اس میں ریمارکس آئے ہیں، ججمنٹ آئی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے مختصر. اور تیسرا جناب علی، کیا نیب کا ادارہ ختم ہو رہا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو فرام دا ڈے فرسٹ؟ یہ ویسے ہی متنازعہ تھی تو اس پہ بات کریں گے. اور جناب سب سے اہم کہ جلسہ عمران خان صاحب کا جو کہ کل ہونے جا رہا ہے، ابھی تک نہ وہ ملتوی ہوا ہے نہ منسوخ ہوا ہے. اس کا مطلب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ ہونا چاہیے خیر و خیریت اور خیر و عافیت سے ہونا چاہیے. ہونا ڈیموکریٹک رائٹ ہے جی ایوری باڈی. اور اس جلسے کے خد و خال کیا ہوں گے، کس طرح کا یہ جلسہ ہوگا، اس پر مختصر بات کریں گے. کہ ثاقب نثار کی واپسی. جی ثاقب نثار صاحب جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور بڑے ہی کنٹروورشل تھے، وہ جو صادق اور امین والے، اور صادق اور امین والا جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ صادق و امین ہیں کہ نہیں ہیں، تو عمران خان کو وہ بھی خیر وہ صداقت اور امانت اور خیانت سارا کچھ وہ سارے چلے گئے. تو ثاقب صاحب آ گئے جی واپس. اور ثاقب نثار بڑے سیانے جج ہیں، سیانے وکیل بھی تھے اور سیانے جج بھی ہیں. سیانے جج اس وجہ سے کہ انہیں پتہ تھا میں واپس اگر نہیں گیا تو زیادہ بدنامی ہوگی، جا کے میں فیس کروں، جا کے میں مینج کر لوں چیزیں تو زیادہ آسانی ہوگی. اور یہ ان کا ٹھیک فیصلہ ہے. باہر بیٹھ کے کب تک وہ بچے رہتے، یا ایک دن تو آنا ہی تھا نا جی پاکستان، یا پھر بلوائے جاتے پاکستان. تو ثاقب نثار صاحب واپس آ گئے ہیں، لیکن ثاقب نثار صاحب بہت ٹرکی آدمی ہیں اس حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا جب یہاں ٹورنٹو میں آتے اس حوالے سے میں نے خبر بھی دی تھی، بعد میں بھی انہوں نے اس وقت کہا تھا میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، میں کتاب میں سارا کچھ لکھوں گا اور وہ کتاب کب ہوگی؟ شاید میرے مرنے کے بعد. تو میں کہا جو مرضی لکھ دو، پھر کہڑا پوچھنے والا کوئی تو ثاقب نثار صاحب ماشاء اللہ کہ جو مرضی لکھ دیں، جس کے بارے میں جو آج کے ان کے ہیرو ہیں، ہو سکتا ہے کتاب میں 0 لکھ کے چلے جائیں، بعد میں کس نے جواب دینا اور کس نے پوچھنا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ میرے مرنے کے بعد شائع کی جائے. بزدل آدمی ہے نا بیسیکلی. یہاں پر بھی جب مجھ سے بات ہوئی تھی تو ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں سارا کچھ آف دا ریکارڈ ہے. تو میں نے کہا تھا جج صاحب بات یہ ہے، آف دا ریکارڈ وہاں ہوتا ہے جہاں پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کو ڈر ہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ پکڑے جائیں گے. تو ان دونوں میں سے کون سی بات ہے کہ آپ بزدل ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس بات کا جواب تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ جناب یہیں پہ کہے گئے تھے، وہ میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا. میں نے کہا کبھی بات کا ذکر ہی نہیں آیا. کہا تھا انہوں نے کہ کتاب لکھوں گا جو مرنے کے بعد شائع ہوگی. وہ تو بھائی صاحب مرنے کے بعد تو کس نے پوچھا، جانے دیں. آپ کو بھی پتہ اتنا سچ بولنے والا دلیر دبنگ بندہ ہو تو وہ یہ کیوں کہے گا کہ میرے مرنے کے بعد کتاب شائع کی جائے. تو اس کے بعد جناب علی انہوں نے کہا جی میری زبان بندی کر دی گئی ہے. پہنچنے کے بعد انہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا کہ میں جناب کوئی اخباری بیان بھی نہیں دوں گا اور نہ کوئی خبر بناؤں گا، نہ کوئی تصدیق کروں گا، نہ انکار کروں گا کسی بات کی، کیونکہ میرے گھر والوں نے میری زبان بندی کر دی ہے. تو بڑے اچھی ایکسکیوز ہے جی، زبان بندی کر دی میں نہیں بولوں گا جی. وہ یہ وہی بات ہے نا کہ باتیں دو ہی ہیں، ایک کا مجھے پتہ نہیں، دوسری میں نے بتانی نہیں. تو یہ اس طرح کی بات ہے جناب، میری زبان بندی کر دی ہے. بھئی آپ کے پاس ہے ہی کہ اپنی صفائی دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں، سب حقیقت جانتے ہیں، اور آپ کی حقیقتیں اس دن کھل جائیں گی. ایک بھی سٹیٹمنٹ آپ نے عمران خان کے خلاف جس دن دے دی، آپ کے کچے چٹھے کھول کے یہ رکھ دیں گے ثاقب نثار صاحب. ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ. چلیے جی اگلے موضوع پہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جی 5 رکنی بینچ کا نیب کے اوپر. وہ جو نیب اس کا کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، وہ ساری باتیں جناب وہ بہت ڈسکس ہو چکی ہیں کہ 50 کروڑ لیمٹ کر دی گئی تھی. وہ اس کے اندر سب سے جو ایکسیلنٹ ہے، اس کی جو لینڈ مارک ججمنٹ اس کو کہا جا رہا ہے، یا وہ ریمارکس ہیں یا آبزرویشنز ہیں جو دی گئی ہیں، جو ریزننگ دی گئی ہیں اس کے اندر. کیونکہ کورٹ کا صرف فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی ریزننگ بھی ہوتی ہیں. اب جو ججوں نے کیا بھی ہے نا اختلاف، تو وہ ریزننگ پہ کیا ہے، فیصلے پہ نہیں کیا. دو ججز ہیں نا عمران خان کے فیورٹ ججز، اطہر من اللہ اور دوسرے،
انہوں نے اس پر ریزننگ پر آبجیکشن کیا، لیکن یہ کیا فیصلہ درست ہے؟ اور خدا کے بندو کدی تے گل سیدھی کر دیا کرو، اگر فیصلہ درست ہے جی ریزننگ غلط ہے جی، یہ کیا کیوں لوگوں کو کنفیوز کر کے رکھتے ہیں؟ کوئی گل تو سیدھی کر دیا کرو یار۔ چلو بہرحال جی، اس کے اندر یہ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جی، صرف اپنے بیان میں کہنے لگا ہوں، چلو یہ آسان ہے، سپریم کورٹ جو ہے نا کورٹس میں سپریم ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں مجسٹریٹ کی عدالت ہے، سول عدالت ہے، دفعہ 30 کی عدالت ہے، وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت ہے، سیشن جج کی عدالت ہے، ہائی کورٹ کی جج کی عدالت ہے، تو سپریم کورٹ کی جج، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کورٹس میں سپریم ہے، اداروں میں نہیں، اداروں میں سپریم ہے پارلیمنٹ۔ تو اگر آپ اس طرح نہ اس کو کنفیوز کہ اس کا نام سپریم کو، بھائی عدالتوں کی سپریم ہے، وہ آخری فیصلے حتمی فیصلے سپریم کورٹ دے دیتی ہے، لیکن اداروں کی بات کریں گے جو ہمارے 3 ادارے ہیں، ان 3 اداروں کے اندر ایگزیکٹو ہے، پارلیمنٹ ہے اور جوڈیشری ہے۔ تو ایگزیکٹو اور جو جوڈیشری ہے یہ ان سب میں سے دونوں انڈر ہیں اس کے پارلیمنٹ کے، کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنانا ہے۔ پارلیمنٹ کل کو قانون کا جی بیوروکریسی کے تیسرا ستون ختم کیا جائے تو ختم ہو گیا، سپریم ختم کی جائے تو ختم ہو گئی، 2 سپریم کورٹ ہونی چاہیے تو 2 ہو جائیں گی، ایک کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بھی ہونی چاہیے تو بن جائے گی۔ تو لہٰذا سپریم کیا ہے؟ پارلیمنٹ۔ تو جناب یہ ان قوتوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ پارلیمنٹ جس طرح کی بھی ہے، لوگوں کا منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، غلط طرح سے گئے ہیں، وہ طریقہ کار پر اختلاف کرے، سب کچھ کرے، لیکن نمائندگی لوگوں کی ہے۔ یہ 17 ججز کی نمائندگی نہیں ہے، یہ آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں یہ تو امتحان پاس کر کے آ گئے یا کسی نے لگا دیے یا لگ گئے، تو یہ وہ بیوروکریسی نہیں ہے، یہ ان پر قانون کس نے بنا کے دینا ہے وہ سپریم ہے۔ تو اس کے 5 رکنی بینچ میں، جن میں 2 عمران خان صاحب کے چہیتے ججز بھی ہیں، انہوں نے فیصلے پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا، انہوں نے صرف ریزننگ پہ کیا ہے۔ اور وہ اس طرح ہی نا ریزننگ آخر کسی دوستوں میں تو دسنا نا بعد وچ کہ یار میں نے تو یہ بھی کہا تھا، اس لیے۔ اگلی بات کرتے ہیں جی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کا ادارہ ختم کر دیا جائے گا۔ نیب کا ادارہ جس دن بنایا گیا تھا فرام دا ڈے فرسٹ، یہ کنٹروورشل ہے۔ نیب کے ادارے کی اگر پرفارمنس دیکھیں تو آج تک اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے۔ یہ سرکاری ملازم اور سرکاری ملازموں سے وابستہ ایشوز کے اوپر یہ کرتا تھا جرمانے، یا مجھے کوئی بتائیں کہ نیب نے کس آدمی کو یا کس سرکاری ملازم کو، کس بڑے سرکاری ملازم کو پیسے دیے؟ اگر کچھ کیا بھی ہے، میکسیمم یہ کیا ہے کہ جو لوگ انویسٹرز تھے یا دوسرے لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، ان کو کسی بیوروکریٹ کے ساتھ ملایا اور کہا کہ آپ نے اس میں یہ ایمبیزلمنٹ کی، اتنا پیسہ کیا، وہ کیا۔ وہ بھی اگر کسی کو آپ نے 1 کروڑ کا جناب کسی پہ کیس بنایا یا 1 ارب کا کیس بنایا، وہ بھی پلی بارگیننگ کر کے، جس کو پلی PLE ہے، تو لوگ زیادہ تر پری بارگیننگ کہتے تھے، اور وہ میرا خیال ٹھیک کہتے تھے، پری بارگیننگ، کہ سودے بازی کر کے وہ 1 ارب کا آپ کا فائن ہے تو 1 کروڑ دے کے جان چھوٹ گئی، 10 ارب کا آپ پہ فراڈ ہے تو جناب علی 10 کروڑ دے کے جان چھوٹ گئی۔ تو اس کو اس لیے شاید پری بارگیننگ بھی کہا جاتا تھا۔ تو نیب سارے ختم کرنا چاہتے ہیں، پہلی حکومت بھی کرنا چاہتی تھی، عمران خان صاحب بھی کرنا چاہتے تھے، ڈرتے استباس سے ہیں کہ یار ہمارے اوپر آبجیکشن لگنا کہ ہم نے کیوں ختم کر دیا۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ ابھی فرسٹ سٹیپ ہے نیب ختم کرنے کا، اگلے سٹیپ میں نیب کو ختم کر دیا جائے گا، تھرڈ سٹیپ میں نیب کو بالآخر ختم ہونا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے جلسے کی طرف۔ جلسہ جناب علی خان صاحب کا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کون سے لوگ ہیں، کتنے شامل۔ لیکن خان صاحب نے ایک جو اپنے لوگوں کو ٹرائل میں ڈال دیا ہے نا، اور خان صاحب پتہ نہیں لاجیکل باتیں کیوں کرتے ہیں، ہر MN جو ہے جی 1 سے 2 ہزار لے کے آئے گا ووٹ جلسے میں شامل ہونے کے لیے، شرکا لے کے آئے گا۔ تو اس کی کیلکولیشن ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، انہوں نے نکالی، ان کا پروگرام سنا اور دوسروں نے بھی نکالی ہوگی کیلکولیشن۔ تو یہ بکر منڈی میں ہو رہا ہے جی جلسہ، تو یہ کیلکولیشن نکالتے ہیں نا، MN اتنے ہیں، MP اتنے، اگر ایک اتنے لے کے، انہوں نے کہا تھا اگر ایک بندہ 1 ہزار بھی لے کے آئے تو 3 لاکھ سے ابو بنتے ہیں لوگ۔
تو اگر 3 لاکھ سے ابو لوگ بنتے ہیں وہ ان لوگوں کتنی بسوں میں آئیں گے، کیسے آئیں گے، کہاں ٹھہریں گے، کہاں رکیں گے؟ اور جس جگہ جلسہ ہے بکر منڈی میں، بکر منڈی کو جتنا مرضی ذرا تقسیم دے لیں، اس میں 15,000 سے زیادہ کا کراؤڈ آ ہی نہیں سکتا۔ بھئی اگر 15,000 کا کراؤڈ ہے ٹوٹل، تو 3 لاکھ بندہ نمبر ایک تو جمع کرنا ہی ناممکن ہے نا، اس کو مینج کرنا بھی ناممکن ہے۔ کون سا فیض حمید بیٹھا؟ فیض حمید ہوتا تو شاید 30 لاکھ بھی کر لیتا ہے۔ تو اب یہ 10-15 ہزار کا جو ہے جی وہ میدان یا جلسہ گاہ، اس کو بھرنا بھی بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اللہ کرے کہ بھر جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری لوگ سامنے آئیں، بے شک کسی بھی طرح کے جمہوری ہوں۔ اس میں میرے اپنی رائے ہے کہ یہ جماعت جمہوری ہے کہ نہیں ہے، یا جس طرح بھی ہے۔ اور دوسری بات جو کل میں نے بتایا تھا اسرائیل والا، جی آج اسرائیل کی ایک اخبار کے اندر ایک کالم آ گیا، اسرائیلی جرنلسٹ کا آ گیا ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات بہترین کرنے میں جو بہترین ہمارا ٹول تھا یا ہو سکتا ہے اب بھی، یا جو لا سکتا ہے ان دونوں کو ایک سطح کے اوپر اسرائیل اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کو، وہ ہے عمران خان۔ یہ وہ بات ہے جو ہم شروع دن سے کر رہے ہیں۔ حکیم اظہر تو بہت پہلے کہہ گئے تھے، یہ پاکستان کے دوست بھی چھپ چھپا کے کر رہے تھے، اور میں نے بھی اپنے پچھلے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ یہ اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کو ڈبویا اس لیے جا رہا تھا تاکہ پاکستان کو اسرائیل آ کے ریسکیو کرے۔ تو وہ کیوں کرے گا؟ پاکستان کی امپورٹنس اتنی ہے، اس خطے میں امپورٹنس بہت زیادہ۔ آپ ایران کے حوالے سے دیکھ لیں پاکستان امپورٹنٹ ہے، افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں پاکستان امپورٹنٹ ہے، انڈیا کے حوالے سے دیکھیں پاکستان امپورٹنٹ ہے، چائنا کے حوالے سے دیکھیں پاکستان امپورٹنٹ ہے، اور جو ریاستیں ہیں ہماری دوسری، ان کے حوالے سے دیکھیں پاکستان امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر پاکستان میں آ کے کسی نے اثر و رسوخ حاصل کر لیا، اس کا مطلب اس نے پورے خطے پہ کر لیا، انڈیا سمیت، چائنا سمیت، افغانستان سمیت، ایران سمیت، یہ سارے خطے پہ اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ پاکستان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے، یا کم سے کم اس طرح کے رکھے کہ پاکستان کو حسب ضرورت استعمال کر سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گے اپ ڈیٹ کے ساتھ، اور توقع کرتے ہیں جو لوگ جلسہ گاہ میں جا رہے ہیں، شامل ہونے کے لیے جا رہی ہیں جناب، ان کے لیے بہت سی دعائیں، اور حکومت کو بھی یہ چھوٹی سی التجا کہ اگر کوئی جلسہ کر رہا ہے تو ان کو کرنے کا حق ہونا چاہیے اور حق دینا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔